بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، انتہائی مستند کتاب کو نقوش عصمت کو ہم پڑھ رہے ہیں کاشانہ بصیرت کے آڈیو بک سیشن کے پلیٹ فارم سے، اور اس وقت ہم کتاب کے آخری مراحل میں ہیں جہاں پہ ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور دل نہیں چاہتا کہ میں کتاب کے اس آڈیو کو روکوں، بس دل چاہتا ہے میں پڑھتی رہوں۔ آئیے، ہم نے پچھلی آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا پیج نمبر ہم نے 506 پہ ختم کیا تھا، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں اور ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے ذاتی دور حکومت کے بارے میں علماء اعلام کے اقوال میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور 7 سال یعنی 7 سے 19 یا 49 سال تک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوگی اور امام حسین علیہ السلام آپ کی تجہیز و تکفین کے امور انجام دیں گے، اور ائمہ طاہرین کی ظاہری حکومت کا سلسلہ شروع ہوگا جو دور ظہور امام عصر میں دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کی نگرانی میں اولیاء صالحین اور اولاد امام عصر علیہ السلام حکومت کرے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک مستمر رہے گا۔ لیکن آپ کے دور حکومت میں سال سے مراد کیا ہے، اور 7 سال یا 19 سال کی کس مقدار زمانہ کی طرف اشارہ ہے، اور رجت کی صورت کیا ہوگی؟ تمام ائمہ کرام تشریف لائیں گے یا بعض کا ظہور ہوگا، اور رجت میں گزشتہ ترتیب کا لحاظ ہوگا یا کسی اور ترتیب سے تشریف لائیں گے، اور حکومت بھی گزشتہ ترتیب امامت کے مطابق ہوگی یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا۔ پھر اولیاء صالحین سے مراد یہی ائمہ طاہرین ہیں، یا ان کے مخصوص اصحاب مراد ہیں، یا امام عصر علیہ السلام کی اولاد کے نیک کردار افراد مراد ہیں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے سامعین۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ سارے امور ہیں جن کی تفصیل نہ واضح کی گئی ہے اور نہ کوئی شخص ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ روایات میں بھی بے حد اختلاف پایا جاتا ہے، اور علماء اعلام کا استنباط اور استنتاج بھی بالکل مختلف ہے۔ بنابراین اتنا اجمالی ایمان ضروری اور کافی ہے کہ دور ظہور امام عصر میں ائمہ طاہرین کی رجت ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہوگی کہ رب العالمین نے آخرت سے پہلے صاحبان ایمان سے اس دنیا میں اقتدار اور حکومت کا وعدہ کیا ہے، اور مظلومین کو ظالمین سے بدلہ لینے کا موقع دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے کہ امام عصر کی شہادت کے بعد زمین حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک برقرار رہے۔ دین خدا تمام ادیان عالم پر غالب آئے، اور صاحبان ایمان و کردار کی حکومت قائم ہو، خوف امن سے تبدیل ہو جائے، اور ساری کائنات پر اس دین کا پرچم لہرائے جسے غدیر کے میدان میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ عبادت الہی کا دورہ ہو اور شرک کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور ہر صاحب ایمان کی زبان پر ایک ہی فقرہ ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فقرہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ دعائے ندبہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہوا ہے، اور اگلی ہیڈنگ ہے نواب اربعہ۔ ان کو پڑھنے کا سامعین مجھے اتنا شوق تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ سنا ہے اور کبھی چھوٹا موٹا پڑھ بھی لیتی تھی، لیکن آج اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ آئیے نواب اربعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں غیب سے صغرا کے زمانے میں نیابت کا کام سپرد کیا گیا ہے، اور یہ در حقیقت سفارت کا کام انجام دیتے تھے، یعنی ان کا فریضہ مصادر شریعت کتاب و سنت سے احکام کا استنباط اور استخراج کر کے قوم کے حوالے کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ قوم کے مسائل کو امام زمانہ تک پہنچائیں، اور جو جواب حاصل ہو اسے قوم کے حوالے کر دیں۔ یہ کام اگرچہ غیر معمولی علم و دانش اور قوت استنباط
اور استخراج کا متقاضی نہیں ہے، اور ایک عام صلاحیت کا انسان بھی اس کام کو انجام دے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود امام عصر علیہ السلام نے غیبت کبریٰ کی صورتحال کے پیش نظر اس کام کے لیے بھی اس دور کے انتہائی ذی علم اور صاحبان کردار کا انتخاب کیا تھا، تاکہ قوم غیبت صغریٰ ہی سے اس نقطے کی طرف متوجہ ہو جائے کہ نیابت امام علیہ السلام کا کام کوئی عام انسان انجام نہیں دے سکتا ہے، اور اس نقطے کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جب اپنی قوت علم و دانش کو استعمال نہیں کرنا ہے اور نعوذ باللہ خیانت کریں تو اصلاح کرنے والا امام علیہ السلام موجود ہے اور اس کا رابطہ قوم سے قائم ہے۔ تو اس قسم کے بلند مرتبہ افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو جب قوت اجتہاد و استنباط کے استعمال کا مرحلہ آئے گا اور اصلاح کرنے والے امام علیہ السلام کے بظاہر جملہ روابط سفارت منقطع ہو جائیں گے، تو اس دور کے نواب اور وکلاء کے علمی اور عملی مراتب کا کس قدر بلند ہونا ضروری ہوگا، اور اس نقطے کی طرف ائمہ طاہرین نے مختلف ادوار میں اپنے دور کے مروجین احکام کے صفات کے بیان کرنے میں واضح طور پر اشارہ کیا تھا۔ امام عصر علیہ السلام کے 4 سفراء سین، ف، ر، الف اور حمزہ لکھا ہے، جن کو یکے بعد دیگرے سفارت کا منصب حاصل ہوا تھا۔ ان کی مختصر داستان زندگی یہ ہے۔ اچھا سامعین، اب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس میں انہوں نے نمبر وار مختصر ترین جن کے نام دیے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 4 یا 5 جو ہیں ان کے نام دیے گئے ہیں سفیروں کے۔ پہلے ہیں جی عثمان بن سعید امروی، یہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں تھے اور ان کے وکیل خاص تھے۔ حالات کے تحت روغن فروشی کی دکان رکھ لی تھی تاکہ خریداروں کے بھیس میں آنے والوں سے حقوق امام علیہ السلام حاصل کر سکیں اور ان کے سوالات کے جوابات امام علیہ السلام سے حاصل کر کے ان کے حوالے کر سکیں، اور اسی بنا پر انہیں سامان بھی کہا جاتا ہے۔ احمد بن اسحاق قمی، جو خود بھی ایک جلیل القدر عالم تھے، ان کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ بعض اوقات آپ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ کے احکام حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عثمان بن سعید کی طرف رجوع کرنا، یہ جو کچھ کہیں وہ میرا قول ہے، اور جو پیغام پہنچائیں وہ میرا پیغام ہے۔ اور آپ کے انتقال کے بعد میں نے یہی سوال امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا تو آپ نے بھی بین ہی یہی جواب دیا، بلکہ یمن سے آنے والی ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہ جاؤ ان سے جملہ رقم حاصل کر لو کہ تم میرے معتمد، اور جب لوگوں سے نے سوال کیا کہ آپ نے ان کے مرتبے کو بہت بلند کر دیا ہے تو فرمایا کہ عثمان بن سعید میرے وکیل ہیں اور ان کا فرزند میرے فرزند کا وکیل ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام عصر علیہ السلام نے بھی وکالت کا کام عثمان بن سعید ہی کے پاس رہنے دیا، اور ائمہ طاہرین کی نیابت و وکالت کے طفیل میں ان سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ صاحبان مال سے ان کے مال کی مقدار اور اس میں حلال و حرام کا فرق بغیر دیکھے بیان کر دیتے تھے، اور اکثر سوال سنے بغیر جواب بتا دیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے اس طرح کی صنعت کے، اب یہ ان بریکٹ میں ہے کہ ان کا قول میرا قول ہے اور ان کا پیغام میرا پیغام ہے، بریکٹ کلوز، ایک ایسے مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس کی بنا پر انہیں معصوم کا صحیح پیرو اور محفوظ عن الخطا بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ کاش دنیا میں کسی بھی مدعی ایمان کو اس طرح کی سند زبان معصوم سے حاصل ہو جاتی۔ جناب عثمان بن سعید کا دور سفارت 5 سال تک جاری رہا۔ چلیے اگلے سفیر کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عثمان بن سعید امروی۔ انہیں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام ہی نے اپنے فرزند کا وکیل نامزد کیا تھا، لیکن جب جناب عثمان بن سعید کا انتقال ہوا تو ان کے پاس امام زمانہ علیہ السلام کا تعزیت نامہ آیا، جس کا مضمون یہ تھا، اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا جا رہا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم امر الہی کے سامنے سراپا تسلیم ہیں اور ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تمہارے باپ نے نہایت ہی سعیدانہ زندگی گزاری ہے اور ایک قابل تعریف موت پائی ہے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انہیں ان کے اولیاء اور اقاؤں سے ملحق کر دے۔
وہ امور آئمہ میں برابر قرب الہی کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ خدا ان کے چہرے کو شاداب کرے اور ان کی لغزشوں کو معاف کرے اور تمہارے ثواب میں اضافہ کرے اور تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ مصیبت تمہارے لیے بھی مصیبت ہے اور میرے لیے بھی۔ اس فراق نے تمہیں بھی مضطرب بنا دیا ہے اور مجھے بھی۔ اللہ انہیں آخرت میں خوش رکھے اور ان کی سعادت و نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارا جیسا فرزند عطا کیا ہے جو ان کا جانشین اور قائم مقام ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے۔ میں اس امر پر حمد خدا کرتا ہوں۔ پاکیزہ نفوس تم سے اور جو شرف خدا نے تمہیں دیا ہے اس سے خوش ہیں۔ خدا تمہاری مدد کرے، تمہیں قوت عطا کرے اور توفیقات کرامت فرمائے۔ وہی تمہارا سرپرست، محافظ اور نگران رہے گا۔ اب یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے ہیں۔ علامہ مجلسی نے کتاب غیبت توسی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جناب عثمان بن سعید کے انتقال کے بعد امام عصر علیہ السلام نے ان کے فرزند کے بارے میں یہ پیغام بھیجا کہ یہ فرزند اپنے باپ کے زمانے ہی سے ہمارا معتمد تھا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے خدا اس سے خوش رہے اور اسے خوش رکھے اور اس کے چہرے کو روشن رکھے، بریکٹ کلوز۔ اب ہمارے لیے یہ اپنے باپ کا نائب اور جانشین ہے، یہ ہمارے ہی حکم سے حکم دیتا ہے اور ہمارے ہی احکام پر عمل کرتا ہے۔ خدا اسے جملہ آفات سے محفوظ رکھے۔ جناب محمد عثمان بن سعید کی دختر نیک اختر کلثوم کا بیان ہے کہ میرے پدر بزرگوار نے کئی جلد کتب تالیف کی تھی جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور اپنے پدر بزرگوار سے حاصل کیے ہوئے علوم اور احکام کو جمع کیا تھا اور اپنے انتقال کے وقت سارا سامان جناب حسین بن روح کے حوالے کر دیا تھا۔ جناب محمد بن عثمان بن سعید ہی کی یہ روایت ہے کہ امام زمانہ ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں سکتے، بلکہ میری آخری ملاقات بھی حج ہی میں ہوئی ہے۔ اور جب وہ خانہ خدا کے قریب اس دعا میں مصروف تھے کہ خدایا میرے وعدے کو پورا فرما۔ یہ جملہ جو تھا نا خدایا والا، یہ انورٹڈ کاما میں تھا۔ اور پھر مستجار کے قریب پہنچ کر یہ دعا کرنے لگے۔ اب یہ پھر میں انورٹڈ کاما میں پڑھ رہی ہوں کہ خدایا مجھے دشمنوں کے انتقام لینے کا موقع عنایت فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ انہوں نے 40 سال سفارت کے فرائض انجام دیے۔ تو سامعین یہ محمد بن عثمان بن سعید امروی کا پڑھ رہے تھے۔ اب اگلا نمبر 3 جناب حسین بن روح۔ یہ محمد بن عثمان کے مخصوص اصحاب میں تھے، لیکن بظاہر ان کا مرتبہ جعفر بن احمد سے کمتر تھا اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چوتھے نائب جعفر بن احمد ہی ہوں گے۔ چنانچہ جب محمد بن عثمان کا آخری وقت آیا تو جعفر بن احمد سراہنے بیٹھے اور حسین بن روح پائے دی، لیکن جیسے ہی محمد بن عثمان نے یہ پیغام امام علیہ السلام سنایا کہ حضرت نے نیابت کے لیے حسین بن روح کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے، تو فوراً ہی جعفر بن احمد نے انہیں سرہانے بٹھا دیا اور خود پائیتی بیٹھ گئے کہ امام علیہ السلام سے بہتر حالات اور مصالحے کا جاننے والا کوئی نہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رکھیں۔ بعض روایات میں اس کا ایک راز یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان میں اسرار امامت کے چھپانے کی صلاحیت زیادہ تھی اور ان کا برتاؤ بغداد میں تمام مذاہب کے افراد کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر شخص انہیں اپنا ہم خیال سمجھتا تھا اور اس بات پر فخر کرتا تھا کہ حسین بن روح ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس دور کی سفارت و نیابت کے لیے کمال علم و دانش سے زیادہ اہمیت رازداری اور قوت برداشت کی تھی کہ ہزاروں مصائب کے بعد بھی امامت کا راز فاش نہ ہونے پائے اور انسان کسی بھی قیمت پر ان اسرار کا تحفظ کرے۔ حسین بن روح کے بارے میں امام عصر علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے: ہم انہیں پہچانتے ہیں، اللہ انہیں تمام خیرات و مرضات کی معرفت عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہمیں ان کی کتاب ملی ہے اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے، وہ ہمارے نزدیک ایک ایسا مقام اور ایسی منزلت رکھتے ہیں جو باعث مسرت و اطمینان ہے۔ خدا ان کے بارے میں اپنے احسانات میں اضافہ کرے کہ وہ تمام نعمتوں کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور صلوات و رحمت اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل طاہرین پر، اور اس کا سلام ان تمام حضرات کے لیے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ان کی سفارت کا سلسلہ 21 سال تک جاری رہا۔ آئیے سامعین چوتھے سفیر کے بارے میں پڑھتے ہیں، جن کا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد سمری۔
انہیں جناب حسین بن رو نے حکم امام سے نامزد کیا تھا اور برابر وکالت و سفارت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور لوگوں کے اموال امام علیہ السلام تک پہنچا رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے عرض کی کہ اب آپ کا نائب کون ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار کا کام نہیں ہے، خدا اپنے مصالحے کو بہتر جانتا ہے، اور امام کی طرف سے اب یہ پیغام موصول ہوا۔ اچھا، اب یہاں پر پھر انورٹڈ کاما میں بات ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن محمد سمری، خدا تمہارے برادران ایمانی کو تمہارے بارے میں عظیم اجر عطا فرمائے کہ اب تمہارا وقت وفات قریب آ گیا ہے، تمہاری زندگی میں صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں، اپنے جملہ امور کو جمع کر لو اور خبردار اپنی جگہ پر کسی کو وسیمت بنانا، اس لیے کہ اب مکمل غیبت کا آغاز ہو رہا ہے، اب ظہور اذن خدا کے بعد ہی ہوگا، اور یہ ایک طویل مدت اور قصادت قلوب اور زمین کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد ہوگا۔ ان قریب میرے شیعوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے مشاہد کا دعویٰ کریں گے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی ایسے مشاہدے کا دعویٰ کرے سفیانی کے خروج اور ندائے آسمانی سے پہلے، وہ جھوٹا اور افترا پرداز ہے۔ تو تمام طاقت اور قوت خدائے علی و عظیم کی توفیق سے وابستہ ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ جانشینی اور وصیت کی ممانعت کے ساتھ ادائے مشاہدہ کا ذکر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مشاہدے سے مراد ملاقات نہیں ہے، بلکہ مشاہدے سے مراد وہ سفارت ہے جس میں برابر ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ادھر کے پیغامات ادھر جاتے رہتے ہیں۔ امام نے اس قسم کی مشاہدے کی تردید کر دی ہے اور ایسی نیابت کے دعوے دار کو کذاب اور مفتری قرار دے دیا ہے کہ اگر یک طرفہ ملاقات کی بات ہو اور کوئی شخص اپنی ملاقات کا تذکرہ کرے یا امام علیہ السلام سے کسی موقع پر کوئی بات دریافت کرے یا کسی مسئلے میں مدد حاصل کرے اور اس کی رہنمائی ہو جائے تو یہ تمام باتیں حد و مشاہدے سے خارج ہیں۔ مشاہدے کا دعوے دار اور حقیقت اس امر کا ادعا کرتا ہے کہ آپ حضرات اپنے مسائل و اموال میرے حوالے کریں کہ میں آئندہ ملاقات میں امام علیہ السلام کے حوالے کر دوں گا اور ان سے جوابات حاصل کر لوں گا، اور یہ دعویٰ در حقیقت نیابت خاص کا دعویٰ ہے جس کا تعلق غیبت صغریٰ سے تھا، اور غیبت کبریٰ میں نیابت خاصہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اس تشریح کے بعد ملاقات امام عصر علیہ السلام کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، لیکن 2 باتیں بہرحال قابل توجہ ہیں۔ ایک، انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ امام عصر ہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان امام کے نام پہ دھوکہ دے دے اور انسان اسی دھوکے میں دنیا سے گزر جائے۔ 2، ملاقات کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور لوگوں سے بیان نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح ہر شخص کو تردید کرنے کا حق ہوتا ہے، اور بعض اوقات تردید ملاقات یا توہین امام کا باعث بھی ہو سکتا ہے، جس کی ذمہ داری ملاقات کے دعوے دار پر ہوگی۔ تردید کرنے والے کو بہرحال حق رہے گا۔ ان کی سفارت صرف 3 سال رہی اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ تو سامعین، یہاں تک ہم نے سفیروں کے بارے میں پڑھ لیا، اور اب جو اگلا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے دل چاہ رہا ہے آنکھ بند کر کے کھولوں تو سارا کچھ پڑھ لیا ہو۔ تو آئیے ہم اس اگلے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں جو کہ امام زمانہ کے حوالے سے ہے، جس ہیڈنگ کا نام ہے زمانہ غیبت کبریٰ کے روابط۔ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام عصر علیہ السلام کی غیبت کی 2 قسمیں ہیں۔ غیبت صغریٰ کا سلسلہ 260 ہجری سے شروع ہو کر 329 یعنی 329 ہجری ختم ہو گیا، اور جس کے دوران مختلف نواب امام کی طرف سے قوم کے لیے رابطے کا کام کرتے رہے۔ انہی کے ذریعے پیغامات اور سوالات جاتے تھے اور انہی کے ذریعے جوابات آیا کرتے تھے۔ جناب عثمان بن سعید، جناب محمد بن عثمان، جناب حسین بن روح، جناب علی بن محمد سمری وہ معتمد اور مقدس افراد تھے جنہیں امام زمانہ اجل اللہ فرجک نے اپنی نیابت اور سفارت کا شرف عطا فرمایا تھا، اور انہی کے ذریعے ہدایت اور رہبری کے امور انجام پا رہے تھے۔ اس کے بعد جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا اور نیابت خاص کا سلسلہ ختم ہو گیا تو نیابت عام کا سلسلہ شروع ہوا، اور اعلان عام ہو گیا کہ اس دور
غیبت کبریٰ میں مخصوص صفات کے افراد مرجع مسلمین ہوں گے اور انہی کے ذریعے ہدایت امت کا کام انجام دیا جائے گا۔ امت اور اسلام کی حفاظت ان کے ذمہ ہوگی اور ان کی ہدایت و حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ ظاہری نیابت و سفارت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن حفاظت و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا اور بے شمار مواقع پیش آئے جب امام نے اپنے نائبین عام کی ہدایت و حفاظت کا فرض انجام دیا، اور جہاں ان سے کوئی غلطی ہو گئی یا ان کا وجود خطرے میں پڑ گیا اور اس کے ذریعے اسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا تو ان کی حفاظت کا فرض بھی انجام دیا۔ یہ اور بات ہے کہ موت برحق ہے اور کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور بعض اوقات بعض افراد کا رائے حق میں قربان ہو جانا ہی اسلام کے لیے زیادہ مفید تھا، تو اس وقت حفاظت و رعایت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ عمومی حالات میں انہوں نے ہمیشہ نگرانی فرمائی ہے اور حفاظت و صیانت کا کام انجام دیتے رہے۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی نیابت کا بنیادی فرق یہی ہے کہ غیبت صغریٰ میں نائبین کی شخصیت طے ہوتی تھی اور غیبت کبریٰ میں ان کے صفات و کمالات کا تعین کیا جاتا ہے، اور شاید یہ اس طریقہ کار میں بھی یہ مصلحت شامل تھی کہ روز اول ہی صفات کا تعین کر دیا جاتا تو ہر شخص اپنے آپ کو ان صفات کا حامل قرار دے لیتا اور 2-4 اپنے مخلصین جمع کر کے نیابت کا دعویٰ دار بن جاتا۔ اس لیے آپ نے صفات کے بجائے شخصیات کا تعین فرمایا تاکہ لوگ ان افراد کو دیکھ کر ان کے حالات کا جائزہ لیں اور یہ اندازہ کر لیں کہ یہ کن صفات و کمالات کے حامل ہیں، اور اس کے بعد یہ طے کریں کہ نیابت امام کے لیے کیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے اور کس قسم کے صاحبان علم و فضل اور ارباب عزم و ہمت درکار ہوتے ہیں جنہیں امام اپنی نیابت کا کام سپرد کرتے ہیں، کہ اس کے بعد جب صفات کا تذکرہ کیا جائے تو ہر کس و ناقص کو ان صفات کا حامل تصور نہ کیا جائے، بلکہ اس کے کردار کو ان نائبین کے کردار سے ملا کر دیکھا جائے گا اور پھر اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ شخص نیابت امام کا حقدار ہے یا نہیں۔ امام کی ذیانت و حفاظت کے شواہد میں وہ خطوط بھی شامل ہیں جو دور غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کی طرف سے وارد ہوتے رہے ہیں، جن میں آپ نے قوم کو حفاظت اور ذمہ دار جن میں آپ نے قوم کی حفاظت اور ذمہ داران قوم کی ہدایت کا تذکرہ فرما کر امت اسلامیہ کو مطمئن کر دیا کہ ہم پردہ غیب میں ہیں، دنیا سے رخصت نہیں ہو گئے ہیں۔ ہماری غیبت کا مفہوم تمہاری طرف سے غیبت ہے، ہماری طرف سے غیبت نہیں ہے۔ ہم تمہاری نگاہوں سے غائب ہیں اور تم ہماری زیارت نہیں کر سکتے ہو، لیکن تم ہماری نگاہ سے غائب نہیں ہو اور ہم تمہیں برابر دیکھ رہے ہیں اور تمہارے حالات اور کیفیات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ جملہ پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا ہمیں دیکھ تم ہمارے حالات سے غافل ہو، تو ہم تمہارے حالات سے غافل ہو جائیں تو تمہارا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے اور امامت بھی خطرے میں پڑ جائے، کہ امام قوم کے حالات سے غافل نہیں ہو سکتا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی قوم کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے اور روز قیامت بھی ان کے اعمال کا شاہد و شہید ہوگا۔ ہم زندہ موجود ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف نگاہوں کا پردہ ہے، ورنہ ہم نہ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں نہ کسی دوسرے عالم میں، تمہارے ہی درمیان ہیں، تمہارے آلام و مصائب میں شریک ہیں، تمہارے درد و رنج کو دیکھتے رہتے ہیں، موسم حج میں تمہارے ساتھ شریک مناسک رہتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد کی زیارت میں تمہارے شانہ بشانہ زیارت پڑھتے، بلکہ کبھی کبھی مخصوص افراد کو زیارت پڑھا بھی دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ دور غیبت کے اثرات کی بنا پر انہیں ہمارے وجود اور ہماری زیارت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور جب ہم امام زمانہ کی زیارت کے موقع پر جواب سلام دیتے ہیں تو ان کے ذہن کو ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا واقعی احساس ہمارے چلے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ ہماری حفاظت و ہدایت میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے اور ہم ہر آن تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں، جس کا بہترین ثبوت وہ خطوط ہیں جو ہم نے غیبت کبریٰ کے باوجود اپنے مخلص خادمین دین کو لکھے ہیں، اور ان میں
اور ان میں ان تمام حقائق کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ ذیل میں ان 2 خطوط کا ترجمہ درج کیا جاتا ہے جو امام زمانہ نے علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام لکھے ہیں، اور جن کے الفاظ سے شیخ کی عظمت اور امام کی محبت و حفاظت و رعایت و صیانت کا مکمل اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ 2 خطوط ہیں سامعین، پہلا خط ہے، ایک خط میں ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ سارا کچھ انورٹڈ کاما میں ہے کیونکہ یہ تمام الفاظ وہی ہیں۔ برادر سعید اور محب رشید شیخ مفید ابی عبداللہ محمد بن محمد بن النعمان، اور پھر یہ بریکٹ میں لکھا ہے خاندان کے اعزاز کو باقی رکھے۔ اس کے لیے مرکز عہد الہی امام کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مخلص دوست اور اپنے یقین کی بنا پر مجھ سے خصوصیت رکھنے والے محب، تم پر میرا سلام۔ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی حمد کرتے ہیں اور رسول اکرم اور ان کی آل طاہرین پر صلوات و سلام کی التماس کرتے ہیں۔ خدا نصرت حق کے لیے آپ کی توقعات کو برقرار رکھے اور ہماری طرف سے صداقت بیانی کے لیے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کو مراسلت کا شرف عطا کریں اور اپنے دوستوں کے نام پیغام آپ کے ذریعے پہنچائیں۔ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے اور اپنی حفاظت و حراست میں رکھے۔ خدا بے دینوں کے مقابلے میں آپ کی تائید کرے۔ آپ میرے بیان پر قائم رہیں اور جس پر آپ کو اعتبار و اعتماد ہو اس تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ ہم اس وقت ظالمین کے علاقے سے دور ہیں اور اللہ کی مصلحت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں یہی ہے کہ ایسے ہی دور دراز علاقے میں رہیں جب تک دنیا کی حکومت فاسقین کے ہاتھ میں رہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تمہاری مکمل اطلاع رہتی ہے اور کوئی خبر پوشیدہ نہیں رہتی۔ ہم اس ذلت سے بھی باخبر ہیں جس میں تم لوگ اس لیے مبتلا ہو گئے ہو کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے صالح بزرگوں کا طریقہ ترک کر دیا ہے اور عظمت الہی کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، جیسے وہ اس عہد سے باخبر ہی نہ ہو۔ ہم تمہاری نگرانی کے ترک کرنے والے اور تمہاری یاد کے بھلا دینے والے نہیں ہیں۔ ہم تمہیں نہ یاد رکھتے تو تم پر بلائیں نازل ہو جاتی اور دشمن تمہیں جلا کر خاکستر بنا دیتے۔ خدا سے ڈرو اور فتنوں سے بچانے میں ہماری مدد کرو۔ فتنے قریب آ گئے ہیں اور ان میں ہلاکت کا شدید اندیشہ ہے۔ یہ فتنہ ہماری قربت کی علامت ہے۔ خدا اپنے نور کو بہرحال مکمل کرنے والا ہے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ سقیہ کو حفاظت کا ذریعہ قرار دو اور اموی گروہ کی جاہلیت کی آگ سے محفوظ رہو۔ جو اس جاہلیت سے الگ رہے گا ہم اس کی نجات کے ذمہ دار ہیں۔ اس سال جمادی الاولی کا مہینہ آ جائے، جمادی الاول ہونا چاہیے، بہرحال پہلے ایسے ہی لکھتے تھے، تو حوادث سے عبرت حاصل کرو اور خواب سے بیدار ہو جاؤ اور بعد میں آنے والے واقعات کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ عنقریب آسمان اور زمین میں نمایاں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سر زمین مشرق پر قلق و اضطراب ظاہر ہوگا۔ عراق پر ایسے گروہوں کا قبضہ ہوگا جو دین سے خارج ہوں گے اور ان کی بدعمالیوں سے روزی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد طاغوت کی ہلاکت سے مصیبت دفع ہوگی اور صاحبان تقوی اور نیک کردار افراد خوش ہوں گے۔ حج کا ارادہ کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوں گی اور ہم ایک مرتبہ اور منظم طریقے سے ان کی آسانی کا سامان فراہم کریں گے۔ اب ہر شخص کا فرض ہے کہ ایسے اعمال انجام دے جو ہماری محبت سے قریب تر بنا دیں اور ایسے امور سے اجتناب کرے جو ہمیں ناپسند ہیں اور ہماری ناراضگی کا باعث ہیں۔ ہمارا ظہور اچانک ہوگا، اس وقت توبہ کا کوئی امکان نہ رہے گا اور نہ ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا۔ خدا تمہیں ہدایت کا الہام کرے اور اپنی توفیق خاص عنایت فرمائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے ہیں۔ یہ خط علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی وفات سے 3 سال قبل صفر سن 410 ہجری میں واصل ہوا تھا
اور دوسرا خط بھی تقریباً اسی طرح کے مضمون کا حامل ہے، لیکن ان خطوط کے مضامین سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تازگی ہمہ وقت برقرار ہے اور اس کا ایک ایک جملہ ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحبان ایمان کو ان خطوط کے حسب ذیل نکات پر خصوصی توجہ دینا چاہیے، جو ہر وقت توفیق کے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہیں، نکات ہیں، آئیے ہم ان نکات کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 1 2 کر کے کل 10 نکات دیے ہیں، یہ ہم اسی آڈیو میں پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ 1، راہ حق میں جہاد کرنے والے اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کو امام اثر اپنے برادر رشید کا مرتبہ عنایت فرماتے ہیں۔ 2، امام علیہ السلام اپنی قوم سے ہر وقت رابطہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی کام مرضی پروردگار کے بغیر انجام نہیں دیتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ خط بھی اسی وقت لکھتے ہیں جب حکم خدا ہوتا ہے۔ 3، امام علیہ السلام ظالموں کے علاقے سے دور بھی رہتے ہیں اور صاحبان ایمان سے قریب بھی رہتے ہیں، کہ اس طرح دونوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور کار دین بھی انجام پا رہا ہے۔ 4، قوم کی ساری پریشانیاں ان بے عمل اور بے دین افراد کی وجہ سے ہیں جنہوں نے سلف صالح کا طریقہ ترک کر دیا ہے اور عہد الہی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ 5، امام علیہ السلام کسی وقت بھی قوم کی نگرانی سے غافل نہیں ہیں اور اس کا زندہ ثبوت خود قوم کا وجود ہے، ورنہ اب تک ظالموں نے سب کو فنا کر دیا ہوتا۔ 6، تقیہ ایک بہترین عمل ہے، اس کا نظر انداز کر دینا ہلاکت کو دعوت دینا ہے، لیکن اسی کے ساتھ خدمت اسلام کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ 7، عراق کے حکام کی بے دینی عوام کی روزی کی تنگی کا باعث ہوگی، جس کا منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ظالموں کی وجہ سے عوام فاقوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 8، عراقی طاغوت کا خاتمہ ہوگا اور صاحبان ایمان و تقوی کی مسرت کا سامان فراہم ہوگا انشاءاللہ۔ 9، حج کی مشکلات ختم ہوں گی اور سہولتوں کا دور آئے گا اور امام علیہ السلام کی نگرانی میں نظام حج مرتب ہوگا انشاءاللہ۔ 10واں اور آخری نکتہ ہے، صاحبان ایمان کا فرض ہے کہ امام سے قریب تر بنانے والے اعمال اختیار کریں اور امام کی ناراضگی سے بچتے رہیں۔ بے عملی، بے دینی، توہین احکام اسلام، غلط بیانی، افتراء، پردازی، تفرقہ بازی، ضمیر فروشی، محسن کشی، فرائض کا استخفاف، محرمات کی دعوت جیسے اعمال وہ ہیں جن سے امام زمانہ علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں اور جن کا محاسبہ ظہور کے بعد بہت سخت ہوگا۔ خدا ہم سب کو امام علیہ السلام سے قریب تر ہونے اور انہیں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ سامعین، یہ پیج نمبر 515 ہے اور ہمارے اب کیونکہ 30 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر اس گفتگو کو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ، آپ دیکھیے کہ اس کا نام ہے زائرین قائم آل محمد، اور اس میں 2 قسمیں بیان کی ہیں آگے، وہ ہم تسلی سے پڑھتے ہیں اگلی آڈیو میں، جو کہ اب ہمارے بالکل آخری سفر پہ ہم آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی آڈیو میں اس کتاب کا اختتام بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا رہ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم اگلی آڈیو میں اس کتاب کو مکمل ختم کر لیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پڑھنے میں اتنا ہی مزہ آ رہا ہوگا جتنا مجھے سننے میں آ رہا ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، کچھ پڑھتے ہوئے کبھی کبھار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو اس بات کو برداشت کیجیے۔ مجھے لگتا ہے آپ بھی جب سنیں گے تو آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور بتائیے گا کامنٹس میں کہ آپ کو کتاب پڑھ کر اور ہم جب مل کے پڑھتے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اور کتنا علم آپ تک پہنچا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔